تلاوت کے ساتھ اتباع کرنا، تلاوت کے ساتھ قرآن کی اتباع کرنا. فاتبعوہ لعلکم تفلحون، جس چیز کو آپ پڑھ رہے ہو اس کی پیروی کرتے ہو، اس کی اگر اطاعت کرتے ہو تو تم کامیاب بنو گے. قرآن ہم پڑھ رہے ہیں مگر فالو کسی اور چیزوں کو کر رہے ہیں، کوئی اور دین کے پھیلانے والوں کو فالو کر رہے ہیں اور قرآن کو سرسری گنا رہے ہیں، وہ اتباع قرآن نہیں ہے. اتباع قرآن کے لیے قرآن ہی سے جو ہے سبق لینا چاہیے اور قرآن ہی کو اپنا امام ٹھہرانا چاہیے، تبھی جا کر کے ہماری زندگی کامیاب ہوگی. اب میں آپ حضرات کے سامنے بات بتا دوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعوہ، اس کتاب حکیم کی آپ اتباع کرو. مگر مجھ جیسا کوئی آدمی آپ کو کچھ کہتا ہے کہ دین یہ ہے، آپ اس کو اپنی عقل کے بصیرت پہ اس کو مان لیتے ہو، ٹرسٹ کر دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ فلاں مولانا نے بول دیا دین ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. دین اتنا سستا ہے کہ بس کسی نے کہہ دیا بغیر کسی دلیل کے ہم نے اس دین کو قبول کر لیا. اب اتنے سارے لوگ شیوخ اور فلاں اور بزرگ اور پیر اور مرشد ایسے آتے رہے زمانوں میں، جس کے دل میں جو آیا اس نے بک دیا اور وہ اسلام ہو کر کے ہمارے سامنے ٹھہرے اور قرآن ہمارے لیے کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کسی اور چیز کو ہی فالو کر رہے ہیں. براہ راست قرآن سے ہم نے مدد نہیں لی. بلکہ میں آپ کو اتنا بھی بتا دوں کہ کچھ لوگوں نے اتنا کھل کے جسارت کی، نعوذ باللہ اتنی بڑی ہمتیں کی کہ ممبروں سے یہ صدائیں لگائی کہ قرآن مت سمجھو، قرآن سمجھنے کا حق صرف علماء کو ہے، آپ قرآن سمجھو گے تو بہک جاؤ گے. وہ ایسے انسان کو سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. قرآن ھدی للناس ہے، ھدی للمؤمنین ہی نہیں، عالم انسان کے سبھی لوگوں کے لیے یہ کتاب حکیم ہدایت والی کتاب ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ سمجھنے، ایک ڈرا دیا گیا ہے قوم کو، اس مسلمان قوم کو ایسا ڈرایا گیا ہے کہ اگر آپ سمجھو گے تو آپ بہک جاؤ گے. نعوذ باللہ کہ اللہ نے بہکانے کے لیے کتاب کو نازل کی. اور اس کی دلیل میں ایک آیت دیتے ہیں، دیکھیے اسی کتاب سے بہت سارے لوگوں کو یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا لا حول ولا قوت. یہ قرآن کی اس آیت کا پس منظر کچھ اور ہے اور لوگ سمجھنے میں اس کو لا کر کے جو ہے جوڑ رہے ہیں. لوگ ڈر رہے ہیں ارے قرآن سے بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. قرآن کو جس محبت کی نگاہ سے، ادب احترام میں وہ تفصیل زیادہ ہے نہ جاتے ہوئے، ادب میں بس اس کی محبت کی نگاہ سے جب آپ دیکھو کہ ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، بس چند منٹ آپ اس قرآن کو اس نظر سے دیکھیے، میرے رب نے محمد علیہ السلام پر اس کو اتارا. آج میرے اس گنہگار بندے کے ہاتھوں میں وہ کلام ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ اللہ کا کلام. ہم کسی انسان کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں، کسی ایم ایل اے کے لیٹر کو پکڑتے ہیں تو بڑے ادب کے ساتھ پکڑتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا لیٹر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس رب کا آخری کلام جس پر اللہ تعالیٰ نے ختم لگا دیا، اب اس کے بعد کوئی کتاب بھی نازل نہیں ہوگی، کوئی رسول بھی نہیں آئے گا. اتنا پیارا کلام جسے لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دیا. کروڑوں لوگ ہیں آج وہ اللہ اور اس کے رسول سے غافل ہے اور ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے. محبت کی نگاہ سے جب دیکھتے ہیں تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا ہے. تو قرآن ہی کی اتباع کرنا، جب پڑھیں گے مطلب پڑھیں گے، مفہوم کو سمجھیں گے، اب اس پر عمل کرنا ہے، اس کی اتباع کرنا ہے.